مکہ المکرمہ سے چل کر اس راہ سے گزر کے پہاڑ پہ چڑھ کے نہ جانے کتنی مرتبہ غار حرا میں گئے اور اترے اور پھر گئے، پھر چڑھے، پھر اترے، یہ سلسلہ جاری رہا۔ لیکن جب پہلی وحی کا نزول ہوا، میرے مصطفیٰ یہ 5 آیتیں لے کے جب اتر رہے ہیں غار حرا سے نکل کر جبل نور سے نیچے تشریف لا رہے ہیں، اور جبل نور سے نیچے اتر کے مکہ المکرمہ کی طرف جا رہے ہیں، تو راستے کا ہر شجر، اس راہ کا ہر حجر، اس راستے کا ہر سنگ ریزہ پکار کے کہہ رہا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ آیات قرآنیہ کی عظمت تو دیکھیں، اللہ نے جب اپنے نبی کو یہ آیات قرآنیہ عطا کی، اب محمد ابن عبداللہ نہیں گزر رہے ہیں، اب محمد الرسول اللہ جا رہے ہیں، تو راستے کے ہر شجر میں اور اس راہ کے ہر حجر میں اور اس راستے کی ہر چیز نے، ہر سنگ ریزے نے میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ قرآن کی عظمت کچھ سمجھ میں آئی؟ ابھی اور آئے گی انشاءاللہ، جس مقصد کے لیے میں نے یہ سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ہمارے سارے ساتھی بتائیں کہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ یہ چند بچے بولے ہیں جی، اس کا مطلب آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، یہ سمجھ میں بہت اچھا ہے۔ چلوائے نیچے کر لیں۔ یہ دروس ہوتے ہیں، یہ سبق ہوتا ہے آپ کا جو سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، اللہ کی امانت کو محفوظ کر کے اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے 2 اسباب اختیار کیے۔ یہاں پہ آپ کی توجہ اور زیادہ مرکوز ہو جانی چاہیے، کیونکہ ہم اس منزل کے قریب آ چکے ہیں جو بات مجھے آپ کو سمجھانی ہے۔ یہ بچوں کے بولنے کی جو آواز آ رہی ہے وہ خاموش کر دیجئے، مستقل باتوں میں لگے ہوئے ہیں، یا تو انہیں گھر سے کنارے ہو جائے، شور نہ کرے، دل جمی کے ساتھ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات قرآنیہ کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان آیات قرآنی کو محفوظ کر کے امت تک پہنچانے کے لیے، اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے 2 طریقے اپنائے۔ اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ یہ کر لیا کہ ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کو بھول نہیں سکتے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھول نہیں سکتے۔ آپ کے سینے میں قرآن کو جمع کر دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور آپ کی زبان سے قرآن پڑھوا دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، تو نبی علیہ السلام کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اللہ نے آپ کو بس ایک مرتبہ آیات قرآنی پڑھنے کا پابند بنایا، دوبارہ اس مجلس میں جبریل کی موجودگی میں آیت کو دہرانے سے ہی منع کر دیا۔ ہے دنیا میں کوئی ایسا استاد یہ کہے کہ سبق یاد کرتے وقت، یہ جو کوئی بچے یہاں باتیں کرنے کے لیے آئے ہوئے بچے واپس میں کوئی ایسا استاد ہے جو اپنے شاگرد سے یہ کہے کہ بس ایک مرتبہ پڑھنا ہے آیتوں کو، دوبارہ نہیں پڑھ سکتے، وہ طالب علم بھاگ جائے گا کہ عجیب استاد ہیں، ہمیں رٹنے نہیں دیتے، ہمیں یاد نہیں کرنے دیتے، وہ جب سنا نہیں پائیں گے تو ہماری غلطی نکالیں گے کہ یاد کیوں نہیں ہوا۔ اللہ نے اپنے نبی پر یہ پابندی کیوں لگا دی؟ لا تحرک بہ لسانک، میرے محبوب نبی دوبارہ پڑھنے کے لیے اس مجلس میں جبریل کی موجودگی میں دوبارہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، بس ایک مرتبہ پڑھ لینا۔ اللہ نے پابندی کیوں لگائی؟ پابندی اس لیے لگائی تاکہ دنیا والے یہ فرق سمجھ لیں کہ انسانوں کو انسان پڑھائے گا تو رٹانا پڑے گا، میرے مصطفیٰ کو میرے اللہ نے پڑھایا ہے تو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ کون سا محلہ ہے حاجی صالح صاحب؟ گوتم وہار۔ میرے اپنے خیال سے گوتم وہار میں کسی اچھی بات پر سبحان اللہ کہنے سے جی ایس ٹی لگتی ہوگی۔ بڑا ڈر لگ رہا ہے آپ کو کہ اگر میں نے کسی اچھی بات پہ سبحان اللہ کہہ دیا تو صبح بل آ جائے گا جی ایس ٹی کا۔ نہیں میرے ایمان والے بھائیوں، سبحان اللہ کہنے پر جی ایس ٹی نہیں لگتی۔ ادھر آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلا اور ادھر آپ کے رب نے آپ کے لیے جنت میں درخت لگایا۔ سبحان اللہ۔ اب بھی نہیں کہا آپ نے سبحان اللہ۔ تو ہمیں یہ محسوس ہوتا رہے کہ آپ میری باتیں سمجھ رہے ہیں، اس کے لیے آپ وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے کسی اہم بات پر سبحان اللہ بھی کہتے رہیے گا، میں سمجھوں گا کہ ہاں آپ کچھ سمجھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے کتنی تدبیریں اختیار کی؟ 2۔ نبی کے سینے میں تو قرآن اللہ نے محفوظ کر دیا، لیکن اللہ کی امانت اللہ کے بندوں تک ایسے پہنچے کہ قیامت تک محفوظ رہے۔ اس کے لیے نبی نے کتنے انتظام کیے؟ 2۔ یہ بہت اہم لیکچر ہے آج کا میرا آپ کے لیے۔ اگر آپ نے اس کو پوری توجہ سے سن لیا تو قرآن کے تعلق سے بڑی بنیادی معلومات آپ کو حاصل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے قرآن محفوظ رہے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تدبیریں اختیار کی؟ 2۔ نمبر 1، جتنا جتنا قرآن نازل ہوتا رہا اتنا اتنا قرآن میرے مصطفیٰ اپنے صحابہ کو حفظ کراتے رہے۔ یاد رہے گا سبق؟ جتنا جتنا قرآن نازل ہوتا رہا اتنا اتنا قرآن میرے مصطفیٰ اپنے صحابہ کو حفظ کراتے رہے، زبانی یاد کراتے رہے۔ نتیجہ 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں تدریج کے ساتھ ادھر قرآن کا نزول مکمل ہوا، رب کعبہ کی قسم ادھر صحابہ کا حفظ مکمل ہوا۔ سبحان صحابہ نے ایسے حفظ کیا ہے کیونکہ ان کے سامنے قرآن مکمل طور پہ ایک نشست نے ان کو نہیں ملا تھا۔ 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن نازل ہوا۔ جتنا جتنا قرآن نازل ہوتا تھا اتنا اتنا قرآن میرے مصطفیٰ اپنے صحابہ کو حفظ کرا دیتے تھے، زبانی یاد کرا دیتے تھے۔ وہ حفظ بھی بہت مشکل تھا، وہ حفظ بہت مشکل تھا۔ کیوں؟ میں سمجھاتا ہوں آپ کو، اور اس میں نبی کا معجزہ ظاہر ہوگا اس لیے سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ ہمارے حافظ صاحب تشریف فرما ہے، ابھی میں حافظ صاحب کے ساتھ اسکوٹی پہ آ رہا تھا تو فرمایا 45 سال، تقریباً 45 سال سے الحمدللہ یہ محراب سنا رہے ہیں، کبھی ناغہ نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ جتنے حفاظ یہ فارغ ہوئے، یہ دنیا میں عصر حاضر میں جتنے حفاظ موجود ہیں، ان کے لیے قرآن ما بین الدفتین موجود ہے، 2 گتوں کے درمیان۔ سورۃ الفاتحہ سے لے کے من الجنۃ والناس تک 114 صورتیں 30 باروں میں 540 رکوع کی شکل میں اور 6000 سے زائد آیتوں کی شکل میں ترتیب کے ساتھ قرآن موجود ہے۔ ترتیب سے قرآن یاد کرا دیا جاتا ہے، استاد پڑھا دیتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو اس ترتیب سے حفظ نہیں کرایا کیونکہ اس ترتیب سے قرآن نازل ہی نہیں ہوا، بڑا مشکل تھا وہ حفظ۔ صحابہ کا حفظ شروع ہوتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق سے، ہمارے بچوں کا حفظ شروع ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ سے، اس کی تکمیل ہوتی ہے من الجنۃ والناس پر۔ وہ صحابہ کا حفظ مکمل ہوا تھا اس آیت پر، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس آیت پر صحابہ کا حفظ مکمل ہوا تھا کیونکہ یہی قرآن کی آخری آیت ہے جو میرے مصطفیٰ پہ نازل ہوئی۔
صحابہ کے لیے حفظ بظاہر اتنا مشکل تھا، نبی پر کوئی آیت نازل ہوئی، آپ نے صحابہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد یاد کرو، آج مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے یاد کرو۔ اگر یہ سلسلہ آج مدارس میں شروع کر دیا جائے، مدارس میں طلبہ ٹکیں گے نہیں، کیوں حافظ صاحب؟ سب بھاگ جائیں گے کہ صاحب یہ بڑا عجیب طریقہ نکالا ہے آپ نے حفظ کرنے کا، وہاں ملائیں اس آیت کو وہاں سے جوڑے، اس کو وہاں ملائیں، سب طلبہ بھاگ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو ایسا حفظ کرایا، فرق یہ واضح ہو جائے کہ ان بچوں کو حفظ کرانے والے یہ اساتذہ ہیں تو ان کی مجبوری ہے یہ ترتیب سے یاد کرائیں گے۔ صحابہ کو حفظ کرانے والے میرے مصطفیٰ ہیں، ان کی شان اجاگر ہو جائے کہ انہوں نے ایسے حفظ کرایا اور صحابہ کا حفظ مکمل ہو گیا، نبی کی شان اجاگر ہو رہی ہے۔ 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں جب ادھر قرآن کا نزول مکمل ہوا، ادھر صحابہ کا حفظ مکمل ہوا، اتنی باتیں کرنے کے بعد اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، سب سے پہلے اس دھرتی پر، سب سے پہلے اس روئے زمین پر، سب سے پہلے اس نیلگوں آسماں کے نیچے اہل ایمان کو حفظ کس نے کرایا؟ آپ سے سوال ہے، بتا میں نے سب کچھ دیا ہے، صحابہ کو حفظ کس نے کرایا؟ ہمارے نبی نے۔ ماشاءاللہ، بالکل جواب، ذرا زور سے جواب دیجئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ کو قرآن کا حفظ کس نے کرایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کو اس بات سے کوئی اعتراض ہو، اس بات کے تسلیم کرنے میں کوئی شک اور شبہ ہو، یہ فقیر یہاں موجود ہے، آپ اپنا اعتراض رکھ سکتے ہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کو نبی نے حفظ کرایا۔ اگر آپ کو اس پہ کوئی اشکال ہے تو آپ بتائیں، اور اگر یہ حقیقت ہے، اور واللہ یہی حقیقت ہے کہ صحابہ کو پورا قرآن نبی نے یاد کرایا ہے، صحابہ کو پورا قرآن نبی نے حفظ کرایا ہے، یہ حقیقت ہے، بے شک، تو میں ایک سوال کر رہا ہوں، بڑی تسلی سے اس کا جواب دینا سوچ سمجھ کر۔ حفظ کرانا یہ نبی والا عمل ہے یا نہیں ہے؟ بے شک ہے، نبی والا عمل ہے حفظ کرانا۔ اس مدرسہ فیض العلوم میں ہوتا کیا ہے؟ آپ جو جواب دیں گے آپ کا ہر جواب صحیح ہوگا۔ یہی مدرسہ نہیں، دنیا میں جتنے مدرسے ہیں ان مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے صاحب وہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، جواب آپ کا بالکل صحیح ہے۔ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا وہاں قرآن سکھایا جاتا ہے، جواب آپ کا بالکل صحیح ہے۔ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں دین پڑھایا جاتا ہے، وہاں حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں، جواب آپ کا بالکل صحیح ہے۔ لیکن آج میں آپ کو قرآن اور حدیث کے تناظر میں ایک نئی تعبیر سکھانے کے لیے بیٹھا ہوں جو حقیقت پر مبنی ہے۔ آپ کو آج کے اس جلسے میں شریک ہونے کے بعد یہی بول بولنے ہیں جو بول میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں یاد کرا رہا ہوں۔ حفظ کرانا بلا شبہ نبی والا کام ہے۔ کوئی پوچھے مدرسہ فیض العلوم میں ہوتا کیا ہے، سارے جوابات نہ دے کر آپ بس ایک جواب دے دینا کہ مدرسہ فیض العلوم میں نبی والا کام ہے۔ سبحان ہے جرات اس کی؟ کہیں گے، یہ بولیں گے۔ دنیا کے تمام مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ نبی والا عمل ہوتا ہے، کیونکہ وہاں قرآن حفظ کرایا جاتا ہے۔ اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر، اس نیلگوں آسماں کے نیچے سب سے پہلے ایمان والوں کو حفظ میرے مصطفیٰ نے ہی کرایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن زبانی یاد کرا دینا، قرآن زبانی سکھا دینا، قرآن کا حفظ کرا دینا، یہ سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کا کام ہے، یہ نبی والا کام ہے۔ ہمت اور جرأت کے ساتھ اور پورے حوصلے کے ساتھ آپ یہ بولنا شروع کرو کہ مدرسوں میں نبی والا کام ہوگا۔
بولیں گے انشاءاللہ. یہ بول ہم نے بولنے چھوڑ دیے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے. حفاظ کی عظمت دل سے نکل گئی، علماء کا احترام دل سے ختم ہو گیا. حفظ کرانے والے اساتذہ آپ ان کو ایک ملازم اور نوکر کی حیثیت سے دیکھنے لگے. کبھی آپ کے ضمیر میں آواز نہیں دی کہ حافظ صاحب جو بچوں کو حفظ کرا رہے ہیں یہ تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں، یہ نبی والا کام کر رہے ہیں. جس دن آپ کے دل میں یہ حقیقت اتر جائے گی، نقشہ ہی بدل جائے گا امت کا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ناظرہ، پہلے بچے کیا پڑھتے ہیں؟ ناظرہ. اس کے بعد حفظ کرتے ہیں. ماحول میں باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں تو میں ناظرے کو بھی آپ کو سمجھایا دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو محفوظ کرنے کے لیے، قیامت تک کے انسانوں تک قرآن پہنچانے کے لیے کتنی تدبیریں اختیار کی؟ 2. ان میں سے ایک آپ نے سن لی کہ جتنا جتنا قرآن نازل ہوتا تھا اتنا اتنا قرآن میرے مصطفیٰ اپنے صحابہ کو حفظ کرا دیتے تھے. نتیجہ ادھر قرآن کا نزول مکمل ہوا، ادھر صحابہ کا حفظ مکمل ہوا. ناظرہ، کیا حیثیت ہے اس کی آپ کے ہاں؟ کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اپنے صحابہ کو قرآن حفظ ہی نہیں کرایا، بلکہ آپ نے دوسرا راستہ، دوسری تدبیر یہ اختیار کی کہ جتنا جتنا قرآن نازل ہوتا تھا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اتنا قرآن لکھوا دیا کرتے تھے. اللہ زبانی یاد کرانا اور دوسری تدبیر اس کو لکھوا دینا. اس زمانے میں اتنا کاغذ نہیں تھا جتنا کاغذ آج دستیاب ہے. تو پھر میرے نبی نے کیا کیا؟ کاغذ ملے تو اس پر لکھو، کھال ملے اس پر لکھو، ٹھیکری ملے اس پر لکھو، درختوں کی چھال ملے اس پر لکھو، پتھر کے ٹکڑے ملے اس پر لکھو، لیکن لکھو ضرور. سبحان اللہ. کاتبین وحی صحابہ کی ایک ٹیم تیار کر دی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ لکھنے والے صحابہ طلب کر لیے جاتے بارگاہ مصطفیٰ میں. جب میرے نبی پر کوئی آیت نازل ہوتی وہ کاتبین وحی صحابہ بارگاہ رسالت مآب علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں پورے انتظام کے ساتھ میں حاضر ہو جاتے. وہ میرے نبی وہ آیتیں لکھوا دیتے. سبحان اللہ. صدیق اکبر کے زمانے میں وہ واقعہ پیش آیا. اگر میں تدوین قرآن پر بحث کروں تو بہت وقت لگ جائے گا. اس فقیر کی ایک کتاب ہے اس موضوع پر جس میں میں نے اسی عنوان کو قلم بند کیا ہے. قرآن ایک تعارف اس کتاب کا نام ہے. اس میں سارے مباحث ہیں کہ قرآن کو کس دور میں کیسے محفوظ کیا گیا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن لکھوا دیا. لکھے ہوئے کو دیکھ کر پڑھنے کا نام کیا ہے؟ ناظرہ، نبی علیہ السلام نے جتنا قرآن لکھوایا تھا صحابہ دیکھ کر کے بھی پڑھتے تھے، اور جن کے سینوں میں میرے مصطفیٰ نے قرآن کو زبانی محفوظ کرایا تھا، جنہیں حفظ کرایا تھا، وہ زبانی پڑھتے تھے. لکھا ہوا قرآن دیکھ کر پڑھتے تھے. یہی دونوں کام مدرسوں میں ہوتے ہیں. لکھا ہوا قرآن دیکھ کر پڑھا جاتا ہے، اسے آپ ناظرہ کہتے ہیں. استاد اس قرآن کو طلبہ کے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں، اسے حفظ کہا جاتا ہے. میرے ایمان والے بھائیوں، یہ قرآن کا ناظرہ ہو یا قرآن کا حفظ ہو، یہ دونوں نبی والے کام ہیں. پورے یقین سے کہنا کہ مدرسوں میں نبی والا کام ہوتا ہے. سبحان اللہ. اگر یہ حقیقت پہلے سے معلوم ہوتی تو حافظ صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. ابھی حافظ صاحب نے مجھے اشارتاً کہا کہ اس جلسے میں اس ادارے کے لیے کچھ تعاون ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. ضرورت پیش آئے گی کہنے کی. جس دن آپ کا وجدان پکار اٹھے گا،
جس دن آپ کا ضمیر آپ کو سمجھا دے گا، جس دن آپ کا دل آپ کو پکار کے کہہ دے گا کہ مدرسے میں تو نبی والا کام ہوتا ہے، تو چندے کے اعلان کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ آپ کے در پر، آپ کے گھر پر، آپ کے کارخانے میں کوئی سفیر نہیں جائے گا، آپ پیسے لیے حاضر ہوں گے، یہاں نبی والا کام ہوتا ہے، میرے پیسے اس میں استعمال کر لو۔ مزاج بننے کی بات ہے، جس دن آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ آج تو سمجھ میں آ گیا۔ میں مسئلہ بھی بتا دوں، کوئی اگر اس حقیقت پر اعتراض کرے گا جو میں نے ابھی آپ کو بتائی اور سمجھائی حقیقتیں، جو اس کو نہیں مانے گا وہ قرآن کی آیت کا منکر ہے۔ قرآن نے اعلان کیا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ نبی قرآن ان کو سکھاتے ہیں، نبی نے ان کو قرآن سکھایا ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ قرآن سکھانا، قرآن یاد کرانا، قرآن لکھوانا یہ نبی والا کام نہیں، پھر مسئلے کے تناظر میں مفتیان کرام بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لینا، وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا اگر وہ اس کا انکار کرتا ہے کہ یہ نبی والا کام نہیں۔ دل نے تسلیم کر لیا واقعتاً نبی والا کام ہے، یہ نبی والا کام، توجہ سے سننا، یہ نبی والا کام اسلام کی 1450 سالہ تاریخ میں رب کعبہ کی قسم ایک لمحے کے لیے نہیں ٹھہرا، ایک لمحے کے لیے بند نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ کیسے نہیں بند ہوا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ نبی نے صحابہ کو حفظ کرایا، صحابہ نے تابعین کو حفظ کرایا، تابعین نے تبع تابعین کو حفظ کرایا، تبع تابعین نے پھر ایمان والوں کو حفظ کرایا۔ 1450 سالہ اسلامی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ نبی والا یہ کام اس دھرتی پر ایک لمحے کے لیے نہیں رکا۔ رات میں پڑھائی ہوتی کیا بچے سو جائیں گے، رک گیا کام نبی والا؟ اگر آپ اتنی سوچ چھوٹی رکھتے ہیں تو آپ کو اپنے رب کی گردشے لیل و نہار کا سسٹم نہیں معلوم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس دھرتی پر جو گردش لیل و نہار کا سسٹم میرے رب نے قائم کیا ہے، اگر وہ آپ کو معلوم ہوگا، آپ چلیے آسٹریلیا کے بالکل آخری کنارے پر جہاں سب سے پہلے صبح صادق ہوتی ہے، وہاں یہ قرآن پڑھا گیا، صبح صادق آگے بڑھ رہی ہے۔ انڈونیشیا، اس کے بعد ملیشیا، اس کے بعد تھائی لینڈ، اس کے بعد برما، اس کے بعد بنگلہ دیش، اس کے بعد ہندوستان، اس کے بعد پاکستان، یوں چلتے چلے جائیے مغرب میں، یہاں تک کہ جب بحر اٹلانٹک کے کنارے آپ پہنچیں گے وہ صبح صادق آگے جا رہی ہے۔ صبح صادق کا سفر بڑے اعتدال کے ساتھ آسٹریلیا کے کنارے سے چلا اور یہ سلسلہ جا کے پورا ہوتا ہے بحر اٹلانٹک کے کنارے پر، تو وہاں آسٹریلیا میں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ صبح صادق ایک لمحے کے لیے اس روئے زمین پر ٹھہری نہیں۔ جب وہ صبح صادق نہیں ٹھہری تو قرآن کے پڑھنے کا سلسلہ بھی نہیں رکا۔ یہ نبی والا عمل 1450 سال کے عرصے میں قرآن پڑھنے پڑھانے کا یہ سلسلہ 1450 سال کے عرصے میں ایک سال کے لیے کبھی نہیں رکا، اور ایک سال کے ایک مہینے کے لیے کبھی نہیں رکا، اور ایک مہینے کے 30 دنوں میں سے کسی ایک دن کے لیے نہیں رکا، اور ایک دن کے 24 گھنٹوں میں سے کسی ایک گھنٹے میں نہیں رکا، اور ایک گھنٹے کے 60 منٹوں میں سے کسی ایک منٹ کے لیے نہیں رکا، اور ایک منٹ کے 60 سیکنڈوں میں سے رب کعبہ کی قسم ایک سیکنڈ کے لیے بھی نبی والا یہ کام نہیں رکا۔ یہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ بڑے خوشبخت اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نبی والے اس کام میں شریک ہو جائیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ نماز پڑھیں۔